سب سے پہلے تو ہم اپنے ان بہن بھائیوں کا بے تحاشا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے کل کے پروگراموں پر جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق تھا، جو کہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو دوسرے غیر ملکوں میں رہتے ہیں، ان سے متعلق تھا، بے پناہ ہمارا شکریہ ادا کیا ہے۔ بہت زیادہ ہمیں پیغامات بھیجے ہیں، جو اویلیبل تھے، جن کے پاس ہمارے وہ نمبر اور وہ تھے، انہوں نے ہمارے کو پیغامات بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو ہمارے دوست احباب اور وہ تھے، ان کے ذریعے بے تحاشا ہمارے پاس میسیجز آئے ہیں، اور سب نے اس بات کی شدید اور بے انتہا خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اپنے چینل کے اوپر ڈالیں، تاکہ وہ فرداً ہمارے سے رابطہ کریں، اور وہ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں آپ کی، ہم بے تحاشا شکر گزار ہیں، نیوز مرر آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اتنی زبردست پذیرائی ہمیں بخشی۔ اصل میں ہم قطعاً کوئی شکریہ کے مستحق نہیں، یہ ہمارا فرض نہیں تھا، بلکہ یہ ہم نے دیر کر دی، بلکہ ہمیں یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ چیز کہ ہمارے جو آپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خاندان ہے جو باہر رہتا ہے دوسرے ملکوں میں، ہمارے لیے بے پناہ وہ کاوشیں کرتا ہے، جو ہمارے لیے اپنے دن رات ایک کرتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور ہم پہلے بھی کرتے رہے، اور اب پھر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اور زیادہ جو ہم سے ہو سکے گا آپ کے معاملات کو اپنے چینل کے اوپر زیادہ سے زیادہ پیش کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور بہت بہت شکریہ، اور ہم اپنا نمبر بھی ایک آدھ دن کے اندر آپ کو اپنے چینل پہ ڈال دیں گے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم ایک بات آپ کو بتانا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ جرمنی جو ہے وہ اس لڑائی میں کرونا وائرس کے خلاف سب سے زیادہ غالب آ رہا ہے۔ وہ ہم اعداد و شمار تو بعد میں بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو انفیکشس کا جو ریٹ ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں کرونا وائرس لگنے کا جو ہے وہ اس نے 0.7% تک گرا دیا ہے۔ تو یہ اس کی ایک بڑی ہی غیر معمولی کامیابی ہے، یعنی ایک آدمی، ایک فرد سے بھی کم کے اوپر انفیکشس ریٹ آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جرمنی کا جو ٹوٹل ہے وہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ 1,41,000 کیسز سامنے آئے تھے اس کے، جس میں سے جو ٹھیک ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 85,000 سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60% سے بھی زیادہ، بلکہ 65% کے قریب جو ہیں وہ جرمنی کے اندر کرونا وائرس سے ریکور ہو چکے ہیں اور صحتیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی غیر معمولی فگر ہے، اور اسی لیے جرمنی کی مثال دنیا بھر میں دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم ایک دو اور چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ دنیا کس طرح اسے کرونا وائرس کو ٹیکل کر رہی ہے اور اسے کیا کامیابی ہو رہی ہے۔ نتائج آپ خود ہی اخذ کر لیجیے گا۔ ایک جو سب سے زیادہ دنیا میں کیسز ہیں وہ امریکہ میں 7,10,000 جو ہیں وہ کیسز ہیں، اور جو اموات بھی واقع ہوئے وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہی ہیں، وہ 37,000 ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ایکٹیو کیسز ہیں امریکہ میں وہ جو ہیں وہ گر کر 6,09,000 رہ گئے ہیں، اور اس میں سے جو کرٹیکل کیسز ہیں، سیریس کیسز ہیں، ان کی تعداد 13,509 ہے۔ یعنی جو کرٹیکل کیسز امریکہ میں ہیں 7 لاکھ ٹوٹل تھے جو گر کے 6,09,000 پہ آ گئے، اب جو کرٹیکل کیسز بچے ہیں وہ جو ہیں 13,509 ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے 2% سے بھی 2% کے قریب جو ہیں وہ وہاں پر کرٹیکل کیسز ہیں۔ اور اگر آپ اس کو دوسری جگہوں کے مقابلے میں کمپیئر کریں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ وہاں باقی جگہوں کی کیا صورتحال ہے۔ فار ایگزامپل اسپین کے اندر 1,91,000 کیسز آئے تھے، جس میں سے جو ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 20,000 ہوئی ہیں، اور جو کیسز اب وہاں پر جو سیریس کیسز رہے وہ 7,371 ہیں۔
1,91,000 میں سے. اچھا، اور جو نئے کیسز جو سامنے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے حیرت انگیز ہیں. یو ایس اے میں یعنی امریکہ میں جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ایک دن کے اندر وہ کل 537 ہیں، جبکہ اسپین میں 888 ہیں، اس کے بعد جرمنی میں 571 ہیں، یو کے میں 5,200 سے بھی زیادہ ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ دوسرے ممالک کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو خاصی حیرانگی ہوگی. اور ہم اب چاہیں گے کہ پاکستان کی صورتحال بھی آپ کو بتا دیں. 7,638 ہیں، 143 اموات ہوئی ہیں، اور جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں وہ 613 ہیں. 613 ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا رفتار ہے. ابھی ہم نے آپ کو امریکہ کی فگر دی تھی اور برطانیہ کی فگر دی تھی. امریکہ کی فگر جو تھی وہ 537 تھی، اور ہم نے 887 اسپین کی دی تھی، 571 جرمنی کی دی تھی. پاکستان کے جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں وہ 613 ہیں. تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے گا کہ یہ سامنے رکھ کر، اور اسے چاہیں تو آپ اور جگہ سے بھی کمپیئر کر لیجئے گا کہ کیسز کم ہیں، زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، کیوں سامنے آ رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ ماہرین، طبی ماہرین، ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ رات دن آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. مین اسٹریم چینلز کے اوپر ہو رہا ہے، سوشل میڈیا چینلز کے اوپر ہے، جس کے اوپر بحث جاری ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ فگرز آپ کے سامنے رہنا چاہیے. جو اصل بات یہ فگرز آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے ابھی کوئی ریلیکس ہونے کی گنجائش موجود نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے امریکہ میں کہا گیا ہے کہ جی وہ اب ہارڈ ٹائمز ان کے گزر گئے ہیں، ان کے صدر نے کہا، ان کے گورنرز کہہ رہے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ اسے اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کاروبار کو دوبارہ. جرمنی میں یہ کیا جا رہا ہے، اٹلی میں کیا جا رہا ہے، اور جگہوں پہ بھی اس پر غور کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں صورتحال، خود اسپین جیسی جگہ، وہاں جہاں جہاں صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں، بلکہ ہم یہ ایک بات کا اظہار کریں گے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن تو کبھی اس طرح کا ہوا ہی نہیں جس طرح کے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں. خود ہمارے دوست ملک چین کے شہر ووہان میں تھا. ہم کہتے بہت رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں لاک ڈاؤن جو تھا وہ دونوں سطحوں پہ شاید حکومت نے اتنی سختی سے امپلیمنٹ نہیں کیا، اور لوگوں نے بھی اسے اس طرح سیریسلی نہیں لیا جیسے کہ باہر کے ممالک میں لیا گیا. اور اس کے جواز جو ہیں وہ آپ نے وزیر اعظم کی زبان سے بھی سنا ہوگا کہ ہمارا ملک بہت غریب ہے، اس کے اندر یہ گنجائش موجود نہیں ہے، دہاڑی کے معاملات ہیں، ہمارے کمزور اکانومی کے معاملات ہیں. تو اس کے مختلف جواز ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے مختلف جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کی اپنی تحفظات ہیں، وہ سامنے آتے رہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مل ملا کر ہم یہ کہیں گے کہ لاک ڈاؤن کی کبھی بھی وہ پاکستان میں وہ کیفیت نہیں رہی. بلکہ میں آج ہی آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں زبردست قسم کا لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے لگا ہوا ہے. گلشن اقبال کا جو علاقہ جہاں سے میں گزر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اور دوسرے علاقے جو میں دیکھ رہا تھا جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت شدید قسم کا لاک ڈاؤن ہے، وہاں پر ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے. 80% سے زیادہ دکانیں جو تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، لوگ خریداری کر رہے تھے. لوگوں نے شاید میرے خیال سے 30-40% لوگوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے، لیکن کوئی ایسی ڈسٹینسنگ وغیرہ جو تھی وہ کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی تھی، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم من حیث القوم کتنی سیریسلی لاک ڈاؤن کو لیتے ہیں اور کتنا سیریسلی ہم یہ سمجھتے ہیں. ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن کیا واقعی میں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارے کو کتنی زیادہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ فگرز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے. ہمارے طبی ماہرین جو کچھ کہہ رہے ہیں، بار بار وہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی قسم کے ریلیکس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس جیسی عالمی وبا جو ہے وہ گزر چکی ہے ہمارے ملک سے اور ہم جو ہیں وہ کوئی بحالی کے جانب رواں دواں ہیں.
ایک بہت بڑی رائے طبی ماہرین کی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر یا غریب ممالک کے اندر جو دیکھیں شرح کرونا وائرس کے سے متاثرین کی، تو وہ بڑی حیرت انگیز ہے. یعنی جو جتنا بڑا ترقی یافتہ امریکہ میں 7 لاکھ سے اوپر ہیں، برطانیہ میں دیکھیں تو 10 لاکھ سے اوپر ہیں، اور وہاں پہ اور اسپین میں، اٹلی میں، یورپ کے ممالک میں، جرمنی میں خود دیکھ لیں بہت زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ پسماندہ ملکوں میں دیکھیں، جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، تو وہ ہزاروں میں ہیں، بلکہ 10,000 تک بھی نہیں پہنچ سکی. اور اسی طرح جو اموات کی تعداد ہے وہ بھی بہت کم ہے، سیریس جو نیچر کے آئے ہیں وہ بھی بہت کم ہے. تو ہم نے بتایا کہ ایک بہت بڑی وہ ہے رائے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ٹیسٹ کرنے کی، یعنی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹیز وہ نہیں ہیں. آ رہی ہیں حکومت پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس طرح نہیں پہنچ سکی جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹیز ہیں. کتنے لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اور ملینز کی تعداد میں اب انہوں نے ٹیسٹ کر لیے ہیں، اور ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان احتیاطی تدابیر کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا تو آپ گھر کیسے چلائیں گے، کوئی بلا شبہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد دوسری چیز بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ کے پاس جان نہ ہوگی تو آپ پیسہ کیسے کمائیں گے اور پھر کیسے آپ گاڑی چلائیں گے. تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے بالکل ہونا چاہیے، اور اس کے اندر نہ صرف توازن کو برقرار رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے، کس چیز کی ترجیح جو ہے وہ کس وقت زیادہ ہے، کس وقت ضروری ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کو آگے بڑھائیں، اور کس وقت ضروری ہے کہ آپ نارمل فنکشننگ کرنا شروع کر دیں. یہ توازن آپ کو